السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالخالق اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاحی امت۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاة صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ نماز کتنی قیمتی دولت ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ گھر کے اندر برکتیں اور رحمتیں اتارتا ہے۔ اللہ نماز کے ذریعے سے چین دیتا ہے، سکون ملتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی اللہ دونوں طرح اس کو سکون دیتا ہے۔ جب آدمی نماز کے اندر سستی کرتا ہے، لاپرواہی برتتا ہے، نماز کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اپنے اللہ سے نہیں مانگتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے، میرے بھائی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ سے اپنی خیر کا سوال کرتا ہے، اللہ اس سے بے حد خوش ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ حضرات صحابہ کے واقعات اٹھائے اور پھر دیکھیں ان کے واقعات پڑھے، وہ کس طرح اللہ سے مانگتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر تھا۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، یقیناً اللہ اسے گناہ سے بھی بچا دے گا، وہ گناہ سے بھی بچے گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے نبی کو سکون ملتا ہے، جب آدمی نماز چھوڑتا ہے گویا کہ نبی کی ٹھنڈک کے اوپر تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اور اصول کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہے، ان کی اوقات کی پابندی کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں صلاۃ کا تذکر آیا۔ ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کی سیر فرما رہے تھے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو جنت کے باغات کے اندر تھے، جنت کی نعمتوں کے اندر تھے، جنت کے بال خانوں کے اندر تھے، جنت کی ناز و نعمت سے سرفرازی حاصل کر رہے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دیکھا اور ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو جہنم کے اندر تھے۔ ایک آدمی اتنی پریشانی کے اندر مبتلا تھا کہ ایک فرشتہ اس کے سر کے قریب آتا اور پتھر مارتا تھا اور وہ پتھر دور گرتا تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل امین، یہ عذاب اتنا سخت کس بنا پر ہو رہا ہے کہ ایک فرشتہ اس کے اوپر سر کے اوپر پتھر مار رہا ہے، پتھر دور گرتا ہے، اس کا سر چور چور ہو جاتا ہے، اتنا اس کے پتھر اٹھا کر لاتے ہیں اس کا سر پھر جڑ جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل یہ عذاب اتنا سخت کس بنا پر ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت جبرائیل امین نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ نماز کے اندر سستی کرتا تھا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی ہوگی، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ قرآن نے اس کو بیان فرمایا، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، یعنی وہ دن ایسا ہوگا جس دن بھائی بھائی سے جدا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے نفرت کرے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے الگ تلگ ہوگا، یعنی نفسی نفسی ہوگی، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس وقت میں میرے دینی بھائیوں وہاں اعمال کا سکہ چلے گا، جس کے اعمال صحیح ہوں گے وہی کارآمد ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس کے اعمال ذرے برابر بھی، جس نے اعمال صالحہ کیا ہوگا کل قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرے برابر اعمال بد کیا ہوگا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ میرے بھائی وہاں زیادتی نہیں ہوگی، وہ انصاف کی ترازو چلے گی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، وہاں عدل قائم ہوگا۔ جس کے دانے ہاتھ میں اعمال نامے دی جائیں گے میرے بھائی وہ خوشی کے ساتھ میں دوسروں کو بھی دکھاتا ہوا پھرے گا، اور جس کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دی جائیں گے وہ پریشان ہوگا، غمگین ہوگا، پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا، اور جس کے اعمال دانے ہاتھ میں دی جائیں گے وہ آدمی خوشی کے ساتھ میں یہاں تک کہ وہ سوارا نہ جائے گا اور خوشی کے لہرے میں گھومتا ہوا جھومتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس کے اعمال نامے دانے ہاتھ میں مل جائیں گے، اس کا ٹھکانہ ہی کیا ہوگا، وہی کامیاب ہوگا، وہی کامرانی تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے جو آدمی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اپنے اللہ سے مانگتا ہے، اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، اسی سے سوال کرتا ہے، کیوں؟ وہی تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی تمام حاکموں کا حاکم ہے، وہ سارا خزانہ اس اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، جس اللہ پورے کائنات کو کھلا رہا ہے، پورے کائنات کو چلا رہا ہے، وہ نظام قدرت چلا رہا ہے۔ خدا کی قسم جو آدمی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی نصرت فرماتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نمازوں کو اچھی طرح پڑھتا ہے، وضو اچھی طرح کرتا ہے، پھر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور نمازوں کی پابندی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔